ملائکہ یعنی فرشتوں کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہے، فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی ہے اور ان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، کب کے متعلق تو تاریخ خاموش ہے کہ کب ہوئی، کیونکہ انسانی تاریخ سے پہلے اس کا وجود ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کے متعلق غور و فکر جاری تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انی جاعل فی الارض ملائکہ سے مشاورت کی ہے پہلے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ذکر کیا، فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے آگے سے جو ارشاد فرمایا تو یہ پتہ چلا کہ ملائکہ کا وجود پہلے ہے، انسان اور دنیا جو ہے یہ بعد میں ہے۔ اسی کے ساتھ ملائکہ اور جنات، یہ یاد رکھیں چونکہ جنات میں ایک بڑا ہی نامور اور نام نہاد توحید پرست جس کو آج ہم شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا نام اصل میں عزازیل تھا، اور یہ ملائکہ کے گروہ میں رہتا تھا، اور عبادت اس قدر زیادہ کہ اس کو ملائکہ میں ہی شمار کیا جانے لگا، حالانکہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے ایک فرد ہے۔ فرشتوں اور جنات میں تھوڑا فرق ہے، جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق، نوری سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جیسے اس نے چاہا اس نے اپنے نور سے ان کو بنایا۔ کیسے بنتے ہیں؟ مختلف روایات ہیں کہ بسا اوقات انسان جب وضو کرتا ہے، وضو کے قطروں سے جو ہے درود پاک پڑھتا ہے، اس سے جو ہے، اور جیسے جیسے وہ چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو وہ ملائکہ جو ہے یہ نور سے بنتے ہیں اور مختلف شکلوں اور اجسام میں منتقل ہو سکتے ہیں، مطلب شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ جس طرح حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے بڑے ہی مشہور صحابی ہیں جس کو اس امت کا یوسف ثانی کہا جاتا تھا، حضرت داہیہ کلبی، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے عموماً، اس قدر زیادہ خوبصورت تھے، ان کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے۔ جس طرح روایت صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، ایک بڑا سونا نوجوان اور شدید سیاہ بالوں والا اور سفید رنگ کا جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے متعلق سوال کیا۔ جب سوال کرتے نا تو سرکار جواب عطا فرماتے، تو سوال کرنے والا جو سائل تھا نا تو وہ کہتا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، ایک دفعہ ایک طرف سوال کر رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا، تصدیق بھی کر رہا ہے، جی بھائی ہے کون؟ مدینے کا ہوتا یا مکے کا ہوتا تو میری پہچان سے باہر نہ ہوتا۔ اس پر آثار سفر بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے سفر آپ کو پتہ ٹریولنگ کیسے ہے، اس پر آثار سفر بھی نہیں، اس کا سونا لباس، خوبصورت رنگ اور بالوں کی کیفیت بتا رہی ہے، یہ کوئی لمبا سفر طے کر کے نہیں آیا۔ کہتے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا، وہ چلا گیا، سوچا میں نے تھا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، سرکار ایسے نہ دے کر فرمانے لگے عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ سوال بھی اسی سے جس کے دل میں شک تھا کہ ہے پتہ نہیں کون۔ سرکار اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، مجھے کیا پتا؟ اور فرمایا یار یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو یہ مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں لیکن گندی شکلیں نہیں، کتا، خنزیر، ایسی شکلیں یہ اپناتے نہیں ہیں، جبکہ جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے اور ان کے اندر یہ کیفیت اور طاقت ہے کہ وہ مختلف شکلیں جو چاہیں، جیسے کتا، بلا، خنزیر، اس طرح کی شکلیں بھی اپنا لیتے ہیں۔ جنات کے اندر باقاعدہ افزائش نسل ہوتی ہے، جس طرح انسانوں کے اندر نسل چلتی ہے نا، جنات میں یہ کیفیت ہے، ملائکہ میں یہ نہیں ہے، وہاں نر مادہ نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں مذکر مونس ہے نا، اور جنات کے اندر بھی مذکر و مؤنث ہے، ملائکہ میں مذکر اور مؤنث کی کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی با کمال مخلوق ہے جس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ ہمارے نا یہاں معاشرے کے اندر کچھ چیزیں پہلے سے ہی غلط رواج پکڑ گئی ہیں،
ان میں سے ایک چیز ہے ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ وہ کہتے ہیں جی دو فرشتے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، بطور آزمائش جو ہے وہ کنویں میں لٹکے ہیں، پوری دنیا کا دھواں جو ہے ان کے ناک سے گزارا جاتا ہے۔ اس قصے کو اکثر علماء نے ماننے سے انکار کیا ہے، کہا یہ اسرائیلی واقعات ہیں، یہ معتبر کتب میں ان کا وجود نہیں ہے۔ فرشتے نہ قصدن نہ سہون نہ خطأن غلطی نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی بھائی، یہ بنیادی عقیدہ ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، غلطیاں نہیں کرتے۔ ہاں ان کے ذمے مختلف اللہ تعالیٰ نے کام سپرد کیے ہوئے ہیں، جیسے کسی کے متعلق یہ ہے کہ روزی پہنچانا، کسی کے متعلق یہ ہے کہ ماں کے رحم میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق یہ ہے کہ آسمان سے پانی جو ہے جس طرح ہم جس کو بارش کہتے ہیں بارش لے کر آنا، کسی کے متعلق یہ ہے کہ انسان کے بدن میں روح داخل کرنا، دشمنوں سے حفاظت کرنا، اور کسی کے متعلق یہ ہے کہ روح کا نکالنا۔ یہ مختلف ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذمے لگائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ بے بس ہے، نہیں۔ جیسے بادشاہ کر تو خود سکتا ہے لیکن اس نے آگے غلام رکھے ہوتے ہیں، خادم رکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مختلف ذمہ داریاں ان کے سپرد کی ہیں۔ اور یاد رکھیں فرشتوں کی ادنا سی گستاخی بھی انسان کو کافر کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ناپسندیدہ شخص آ جائے یا غصے والا آ جائے یا جس نے قرض لینا ہے وہ آ گئی اسرائیل، یہ قریب با کفر ہے۔ لائٹنگ مطلب وہ لائٹ ہوتا ہے نا بار بار آ جا رہی ہے، یا بلب خراب ہو گیا تو وہ بار بار جو ہے جل بھی رہا ہے یا بجھ رہا ہے، اے دی اسرائیل روح قبض کردہ پہ۔ ایسے کلمات سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلمات جو ہے وہ ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن جائے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ تمہارے رب کا لشکر ہے، ان کی تعداد وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ان کی تعداد ہے بہت زیادہ، کثیر تعداد ہے ان کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی کے اندر ایک اندازے کے ساتھ ان کی تعداد کو اس طرح بیان فرمایا روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے، اگر ان سب کو اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ ملائکہ کا 10واں حصہ بنتے ہیں جو زمین پر ملائکہ ہیں۔ انسان کتنے، پھر جنات کتنے، اور ان سب کو اکاؤنٹ کریں تو فرشتوں کا یہ کتنا حصہ بنیں گے، یعنی 9 فرشتے ہوں گے اور 10ویں ہم ہوں گے، اور ان سب کو ملا لیا جائے، یہ زمین کے فرشتوں کو، زمین کے جنات کو اور زمین کے انسانوں کو، ان سب کو ملا لیا جائے تو جو پہلے آسمان پر فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ سب ان کا 10واں حصہ بنتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان اور سب کو کٹھا ملا لیا جائے تو یہ دوسرے آسمان کے 10ویں حصے پہ آتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اوپر جاتے جانا، ہر ایک کو نیچے ملاتے جانا ہے۔ اسی طرح کیا ہوگا کہ 7 آسمانوں کے فرشتے ملا لیے جائیں اور ساتھ ہی زمین پر بسنے والے انسان اور جنات سب کو ملا لیا جائے تو وہ عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ تو آخر میں جا کر لکھتے ہیں یار ہم ان کی تعداد کو نہیں جانتے، ہمارے رب نے صحیح فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ تمہارے رب کا لشکر ہے، اسے وہی جانتا، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو البتہ یہ ہے کہ ان کے ذمے مختلف جس طرح کام ہے، 4 مشہور فرشتے ہیں، سب سے جو فضیلت والے ہیں وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ سب فضیلت والے فرشتے ہیں۔ پہلے جو فرشتوں کا استاد تھا وہ کون تھا؟ ہاں جی، ابلیس، شیطان۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ وہ پہچانا کیوں نہیں گیا؟
شیطان تو تھا تو پہچان لیا جانا چاہیے تھا نا، مطلب اس کی پہچان ہو جاتی. ابلیس جب فرشتوں میں رہا تو اس کی پہچان کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اتنا بڑا درجہ اور مقام کیسے لے گیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ اس نے نا عبادت کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. عبادت کی، اس کی عبادت کتنی کہ آسمان کے چپے چپے پر اس کا سجدہ، اور زمین پر ہر جگہ اس نے جو ہے وہ وظائف کیے، اللہ کی عبادت کی. وہ عبادت کی جو چادر اوڑھی تھی نا، اس کی وجہ سے پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ہے ٹھیک کہ نہیں ٹھیک. ہمارے ہاں بھی آج لوگ دھوکہ نہیں کھا جاتے، یار وہ بڑا قرآن پڑھ دینے، وہ بڑی تسبیح پھیر دینے، وہ جناب دیکھو نا بڑی نماز پڑھ دینے. یہ عبادت کی جو چادر ہوتی ہے نا، یہ انسان کے عقیدے کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. عقیدہ درست ہوگا تو عمل کا پھل فائدہ دے گا. اگر عقیدہ خراب ہوا تو عمل کسی کام کا نہیں ہے. ہباء منصورا کے لفظ ہیں قرآن پاک میں کہ جس طرح وہ روشن دان سے آنے والی روشنی اور اس میں جو ذرات نظر آتے ہیں، فرمایا اسی طرح پھر ان کا عمل ہوگا جو نہ پکڑے جاتے ہیں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور سچا عقیدہ ہوگا، تھوڑا بھی عمل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کامیاب فرمائے گا. عقیدہ جو ہے نا، اسی لیے آج ہم نے فرشتوں کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں سنی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کو یاد رکھ کر اور اسی کے متعلق جو ہے اپنے عقیدے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.